پہلی بات تو یہ ہے کہ التقویٰ فی السر والعلانیہ، کہ خلوت میں، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے، دونوں حالتوں میں انسان تقویٰ اختیار کرے۔ تنہائی میں تقویٰ اختیار کرنا، یہ واقعہ اصل میں تقویٰ یہی ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کے کسی گناہ سے بچ جانا، اور یہ ہمیں ہمارا ماحول اور ہماری وضع قضا یہ تو گناہوں سے روک لیتی ہے، لیکن خلوت میں گناہ سے روکنا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آخرت میں جب آئیں گے تو ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے پہاڑوں کی طرح، ڈھیر اعمال کا لے کے آئیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، بتا دیجئے تاکہ ہم تو اس میں نہ ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ ظاہراً لوگوں کے سامنے تو نیکی اختیار کرتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کے احکام کو توڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس زمانے میں انسان تنہائی میں جا کے کیا گناہ کر لے گا، کتنے کے گناہ کر لے گا، تنہائی میں گناہوں کے مواقع ہیں کتنے کا۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آج ہمارے ماحول کے اعتبار سے ارشاد فرمائی ہے۔ اور تقویٰ تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، یاد اتنی زیادہ اللہ کی اپنے دل کے اندر بٹھا لے، اور موت کا خیال اتنا بٹھا لے، اللہ کا خوف اتنا بٹھا لے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، وہ مانگنی چاہیے اور دل سے مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، کہ یا اللہ میرے باطن کو اور میری پوشیدہ حالت کو میرے ظاہر سے بہتر کر دیجیے۔ ظاہر نے وجعل علانیتی صالحہ، دعا کا دوسرا حصہ کہ یا اللہ میری ظاہری حالت کو نیک بنا دیجیے، اور میری اندر کی اور پوشیدہ جو حالت ہے وہ ظاہر سے بہتر بنا دیجیے۔ تو اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، یہ دعا جو ہے یاد کر لینی چاہیے۔ نہ الفاظ عربی کے یاد ہوں تو اردو میں تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری پوشیدہ حالت کو بہتر بنا دیجئے اور میری ظاہری حالت کو نیک بنا دیجئے، میری پوشیدہ حالت کو ظاہر سے بہتر بنا دیجئے اور میرے ظاہر کو نیک بنا دیجئے۔